إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وآتاه جوامع الكلم ومنابع الحكم ووعده مقاما محمودا وجعله سراجا منيرا فقال في شانه محمد رسول الله وقال في شانه إنك لعلى خلق عظيم وقال في شانه يا أيها الرسول وقال في شانه يا أيها المزمل وقال في شانه يا أيها المدثر وقال في شانه وإنك لعلى خلق عظيم وقال في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال في شانه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فنشهد أنه سيد الأولين والآخرين ونشهد أنه رحمة للعالمين ونشهد أنه خاتم النبيين ونشهد أنه صاحب القرآن ونشهد أنه صاحب المعراج ونشهد أنه صاحب المعجزات الباهرات صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وقال الله تبارك وتعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الأضاحي فقال سنة أبيكم إبراهيم وقال صلى الله عليه وسلم ولم يضحي من يستطيع أن يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلنا أو كما قال عليه الصلوات والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم برادران اسلام، آج کی یہ تاریخ بہت ہی عجیب تاریخ ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے اسی آج کے دن ایک اللہ کے مقرب بندے نے اپنے مقرب بیٹے کو اللہ کے حکم سے ایک کھلے میدان کے اندر ذبح کرنے کا قدم اٹھایا تھا، کیونکہ اللہ کا حکم وہی تھا. آج کا دن اس اعتبار سے پوری انسانی تاریخ کا عجیب دن ہے کہ اللہ نے اپنے مقرب بندے کو حکم دیا کہ بڑی تمناؤں کے بعد جو تمہیں بیٹا ملا ہے اسی کو تم میرے نام پر ذبح کر دو. یہ اتنا مشکل امتحان تھا کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں بہت مشکل امتحان ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم کو مشکل امتحان لیا، مگر وہ ابراہیم 100% امتحان میں کامیاب ہو گئے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ تیرے رب نے ابراہیم کو مشکل چیزوں کا امتحان کیا تھا. فَأَتَمَّهُنَّ انہوں نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کی اور مکمل کامیابی حاصل کی. تو جس امتحان کو اللہ کہہ رہے ہیں مشکل امتحان ہے، اس کی مشکل ہونے میں کیا شک ہوگا. تو بڑی تمناؤں کے بعد، بڑھاپے میں بڑی دعاؤں کے بعد اللہ نے اولاد عطا فرمائی تھی، اور جب وہ اولاد اب ان کے آئندہ کی امیدوں کا سہارا بننے والا تھا، اسی اولاد کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو ذبح کر دو. اور آج 10 ذی الحجہ کو منا کے میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو لے کر کے پہنچے ہیں، ذبح کرنے کے ارادے سے پہنچے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان نے اس واقعے کو بہت عجیب انداز میں بیان کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما اسلم وتلہ للجبین، ابراہیم جب اپنے اس بیٹے کو لے کر کے چلے ہیں تو اس کی والدہ سے تو کہا کہ ہم کسی دوسرے کام کے لیے جائیں گے، لیکن راستے میں اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو اللہ کے نام پر ذبح کروں گا، تو تمہاری رائے کیا ہے. اسی مرحلے کو اقبال نے بہت شاندار الفاظ میں کہا ہے کہ یہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا. یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی. سکھایا کس نے؟ ابراہیم کو اسماعیل کو آداب فرزندی. اور ایک دوسری جگہ پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے غریب و سادہ و رنگی ہے داستان عرب، نہایت اس کی حسین ابتدا اس کی اسماعیل. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں گا، تو تمہارا کیا مشورہ ہے، تمہاری کیا رائے بنتی ہے؟ تو بیٹا کیسا سعادت مند بیٹا تھا کہ جس نے فوراً کہا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. اور اس کو قرآن نے نقل کیا فلما اسلما، جب وہ دونوں آمادہ ہو گئے، جب ان دونوں نے میرے اس حکم کے سامنے سر جھکا دیا، وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ اور پیشانی کے بل اپنے بیٹے کو زمین پر گرایا. اس کو ہم لفظوں میں بیان تو کر سکتے ہیں
سن بھی سکتے ہیں لیکن وہ کیفیت ہم پیدا نہیں کر سکیں گے۔ وہ کیسا عجیب مرحلہ رہا ہوگا کہ جب اللہ کے حکم سے ایک اللہ کے بندے نے اپنے ایسے بیٹے کو جو بڑی تمناؤں کے بعد پیدا ہوا تھا ذبح کرنے کا قدم اٹھا رہے ہیں، اور ابھی تک کوئی دوسرا بیٹا بھی اللہ نے عطا نہیں فرمایا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اس ارشاد پر اور بیٹے کے تسلیم کرنے پر ذبح کرنے کا قدم اٹھایا گیا۔ اللہ جل شانہ بس یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے حکم کے مطابق میرا بندہ قدم اٹھاتا ہے یا نہیں، بیٹے کو ذبح کرانا نہیں تھا، بس یہ دیکھنا تھا کہ میرا بندہ میرا حکم پورا کرنے کو تیار ہے یا نہیں۔ یہ امتحان تھا، اور مقصد یہ نہیں تھا کہ تم ذبح کر ہی دو، مقصد یہ تھا میں جاننا چاہتا ہوں کیا تم میرے حکم کے مطابق قدم اٹھا سکو گے یا نہیں۔ حکم کڑوا بھی ہے، مشکل بھی ہے، تصور کے بھی خلاف ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے قدم اٹھایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شاہ نے آگے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس بیٹے کے بدلے میں ہم نے بہت بڑی قربانی ان کی قبول کر لی، اور وہ یہ کہ جنت سے دمبا لایا گیا، اور دمبا لے کر آنے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے بیٹا ذبح ہونے کے بجائے دمبا ذبح ہو گیا۔ اور مینا کے جس میدان کے اندر یہ دمبا جس جگہ ذبح ہوا تھا، آج وہاں ایک چھوٹی مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کو کہتے ہیں مسجد کبشہ۔ کبشہ بنے دمبا، جس جگہ یہ دمبا ذبح ہوا ہے جو جنت سے لایا گیا تھا اس جگہ پر وہ مسجد بنائی گئی۔ ظاہر ہے اس کے بعد سے ہزاروں سال اب تک گزر گئے، ایک تحقیق کے مطابق 6000 سال گزر گئے ہیں، ایک تحقیق کے مطابق 4000 سال گزر گئے ہیں۔ تو ہزاروں سال سے کروڑوں انسانوں نے اس جگہ کو جا کر دیکھا ہو کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں آج سے ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کیا تھا، اور وہ ابراہیم نے اپنا کام کیا مگر بیٹا ذبح اس لیے نہیں ہوا کیونکہ اللہ کا مقصد بیٹا ذبح کرانا تھا ہی نہیں۔ اللہ کا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھتا ہوں میرا یہ حکم پورا کرے گا یا نہیں۔ ابراہیم نے وہ حکم پورا کیا، اللہ کے حکم کے مطابق گردن جھکائی، قدم اٹھایا۔ قرآن کریم نے اس کو بیان فرماتے ہوئے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ تو بڑا مشکل امتحان تھا۔ بس اس جگہ آ کر سمجھنا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے اپنے حکم پورا کرانے کا امتحان لیتا ہے، اس وقت انسان کا نفس مقابلے میں آتا ہے، انسان کی چاہتیں مقابلے میں آتی ہیں، انسان کا شوق مقابلے میں آتا ہے، سماجی اقدار مقابلے میں آتی ہیں۔ تو ایک طرف سے اللہ کا حکم ہوتا ہے اور ایک طرف سے چاہتیں سامنے ہوتی ہیں۔ اس امتحان میں انسان کامیاب ہوتا ہے یا نہیں؟ بے شمار انسان وہ ہیں جو اللہ کا حکم چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی چاہت پوری کرتے ہیں، اپنی تمنا پوری کرتے ہیں مگر اللہ کا حکم چھوڑ دیتے ہیں، وہی امتحان ہوتا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، میں اپنے بندے کو کبھی امتحان کرتا ہوں مال دے کر، عہدہ دے کر، شہرت دے کر، اقتدار دے کر، عظمت دے کر کے، اور امتحان ہوتا ہے دیکھتے ہیں یہ اس عطا ہونے والی نعمت کا استعمال کیسے کرے گا۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں مشکلات میں ڈال کر، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، ایک انسان کو امتحان ہوتا ہے مال مل کر، اور ایک انسان سے امتحان ہوتا ہے مال چھن کر۔ ایک انسان کا امتحان ہوتا ہے خوشیاں دے کر کے، اور ایک انسان کا امتحان ہوتا ہے مصیبتیں ڈال کر کے۔ مصیبتوں کے امتحان بھی امتحان ہے، خوشیوں کا امتحان بھی امتحان ہے۔ لوگ مصیبتوں کے امتحان کو تو سمجھتے ہیں لیکن خوشیوں کے امتحان کو نہیں سمجھتے ہیں، اسی لیے اکثر انسان خوشیوں میں ناکام ہو جاتے ہیں، وہ خوشیوں میں اکڑ جاتے ہیں، وہ راحتوں میں مست ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اس وقت اپنے اقتدار میں، اپنی دولت میں، اپنی عیاشیوں میں، اپنی فحاشیوں میں، اپنے گندے کاموں میں اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ اللہ ان کا معبود نہیں ہے، ان کا معبود ان کا نفس ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا ایسا انسان کو جسے اپنے نفس کو اپنا رب بنا رکھا ہے، اور جو اس کا نفس اسے جدھر کو چلاتا ہے ادھر کو چلتا ہے۔ تو ابتلاء ان کے معنی امتحان، یہ امتحان اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے لیا، یہ امتحان اللہ تعالیٰ شانہ ہر بندے سے لے گا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہیں گے ہم مومن ہیں، میں آزماؤں گا نہیں، میں طرح طرح کی آزمائشیں ڈالوں گا۔
جب وہ کہیں گے یا اللہ آپ ہمارے اللہ ہیں، تو میں کبھی راحت دے کر کے دیکھوں گا راحتوں میں مجھے اپنا اللہ مانیں گے یا نہیں، میں خوشیاں دے کر کے آزماؤں گا اس وقت بھی میں ان کو یاد رہوں گا یا نہیں، اور کبھی مصیبت ڈال کر کے آزماؤں گا میں ان کا معبود ہوں بھی یا نہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کہو گے ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، میں آزماؤں گا نہیں؟ ضرور آزماؤں گا، طرح طرح سے آزماؤں گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، میں نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا، من قبل فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، میں اپنے امتحان کے ذریعے سے سچوں کو بھی دیکھ لوں گا اور جھوٹوں کو بھی دیکھ لوں گا۔ امتحان آئے گا خوشیوں کا، اقتدار کا، دولت کا، راحتوں کا، انسان بگڑ گیا۔ امتحان آ گیا مشکلات کا، پریشانیوں کا، انسان پریشان ہو گیا، اللہ سے دور ہو گیا۔ کبھی خوشیوں کے امتحان میں انسان کامیاب ہوتا ہے اور کبھی مصیبتوں والے امتحان میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے اور کبھی ناکام ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے چونکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ بنایا، اس لیے آپ کی زندگی میں ہر طرح کی چیزیں آئیں۔ آپ کے مبارک زمانے میں ایک طرف سے آپ کو بہترین اقتدار بھی ملا اور سخت ترین مشکلات بھی جھیلنی پڑی۔ ان سخت ترین مشکلات کی تفصیل جب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے اس سے زیادہ مشکلات تو کسی کو بھی نہیں آئیں، اور جب وہ راحتوں کا دور دیکھتے ہیں، خوشیوں کا دور دیکھتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ شان، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اقتدار میں پورا ملک عرب ہے، اور جو کچھ آپ کی زبان مبارک سے نکلے گا اس کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے، جو کچھ آپ کی زبان مبارک سے نکلے گا وہ اللہ کا قانون ہے۔ اس وقت بھی آپ نے اپنے اقتدار کو اپنی راحتوں کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا، بلکہ صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف پورے عرب میں آپ کی حکومت چل رہی تھی اور دوسری طرف آپ کے گھر میں فاقے بھی ہو رہے تھے۔ انسانی تاریخ کا عجیب واقعہ ہے یہ کہ محمد الرسول اللہ جن کی حکومت پورے عرب میں چل رہی ہے، اور شاید پورے عرب میں کوئی بھوکا نہیں ہوگا مگر آپ کے گھر میں فاقہ تھا، اور جب حضور دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں آپ کا کوئی بیلنس نہیں، آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے آمدنی کا کوئی سورس نہیں رکھا، آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کوئی سٹاک نہیں رکھا، آپ اس حال میں رخصت ہو گئے دنیا سے، اس حال میں دنیا سے رخصت ہو گئے کہ گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام قرضہ کر کے لیا، اور وہ قرضہ بھی اس طرح سے لیا کہ اپنی چیز وہاں گرو رکھی، اور وہ جو گرو رکھی ہوئی چیز تھی وہ چھڑا نہیں سکے، وہ اسی کے پاس رہ گئی، اور اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سرور عالم، عرب کے تاجدار صاحب، پورے عرب کے حکمران، اللہ کی ساری مددیں آپ کے ساتھ تھیں، مگر گھر کی حالت یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثی کتابوں میں موجود ہے، بخاری کتاب المغازی کے اخیر میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودرعہ مرہونۃ عند یہود بثلاث من ساعین، اللہ کے نبی دنیا سے اس حال میں رخصت ہو گئے کہ آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس بند تھی، اس لیے کہ آپ کے گھر والوں کے پاس کھانے کا انتظام نہیں تھا۔ گھر والوں کے کھانے کے انتظام کرنے کے لیے آپ نے یہودی سے جو خریدا، اور وہ جو بھی 30 سا کے بقدر، تقریباً 10-15 کلو کے بقدر جو خریدا گیا، اور اس جو کے بدلے میں اپنی زرہ وہاں بند رکھی گئی، اور انتظار رہا کہ کوئی انتظام ہو سکے گا تو جو وہ زرہ چھڑا لی جائے گی، مگر وہ زرہ چھڑا نہیں سکے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو کے چلے گئے۔ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کا قرضہ ادا کیا تھا اور زرہ واپس لائی تھی۔ تو اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کو آزمائش کہہ کر کے فرمایا، میں نے بہت سخت امتحان لیا تھا، پھر اس کو قرآن میں بیان کر کے کہا کہ ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے بھی زندگی میں قدم قدم پر امتحان آئے گا۔ کبھی امتحان آئے گا دولت کا، کبھی اقتدار کا، کبھی کرسی کا، کبھی شہرت کا، کبھی مصیبت کا، کبھی بیماری کا، کبھی ناکامی کا، کبھی کامیابیوں کا، وہ سارے امتحان ہیں۔ بلکہ حق یہ ہے کہ ہر مومن ہر وقت امتحان دے رہا ہے، ہر مومن ہر وقت ایک امتحان کی پوزیشن میں ہے کہ اس کو وہ کس حال میں ہے۔ جو بھی صورتحال پیش آ رہی ہوگی وہ امتحان کی ہوتی ہے، اس امتحان سے انسان باہر نہیں نکلتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جب مصیبت آئی تو وہ امتحان ہے، نہیں، مصیبت ہی نہیں ہے، دولت بھی امتحان ہے، اقتدار بھی امتحان ہے، راحتیں بھی امتحان ہیں، خوشیاں بھی امتحان ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ کے طور پر اللہ نے ایسا بنایا کہ دنیا کی تمام بڑی قومیں، خاص طور پر وہ قومیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، وہ ساری قومیں ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدی مانتی ہے۔ عرب کے مشرکین بھی ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے تھے، یہودی بھی نبی مانتے تھے، عیسائی بھی نبی مانتے ہیں، اور مسلمان بھی نبی مانتے تھے۔ ایسی شخصیت جو متفق علیہ، بلکہ ایسی شخصیت جس کی نسل میں ہزاروں نبی پیدا ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کی شخص، اور ان کا تذکرہ قرآن نے اسی لیے بیان فرمایا تاکہ یہ پہلو ایمان والے کے سامنے ہر وقت موجود رہے کہ تمہیں قسم قسم کے امتحانوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ کبھی بہترین صحت ہوگی وہ بھی امتحان ہوگا، کبھی بیماریاں آئیں گی وہ بھی امتحان ہوگا، کبھی بڑی خوشیاں ہوں گی وہ بھی امتحان ہوگا، کبھی پریشانیاں آئیں گی وہ بھی امتحان ہوگا، کبھی کاروبار بہت اچھا چل رہا ہوگا وہ بھی امتحان ہوگا، کبھی کاروبار کا لاس ہو جائے گا وہ بھی امتحان ہوگا، کبھی فرما بردار مخلوق تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی اور کبھی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کبھی ایسا ہوتا ہے تمہارے اہل و عیال تمہارے لیے وفادار ہوں گے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے اہل و عیال سے تم کو تکلیفیں پہنچیں گی، یہ بھی تمہارے لیے امتحان ہے، وہ بھی تمہارے لیے امتحان ہے۔ تمہارے ہاتھ میں جو قلم ہے یہ تمہارے لیے امتحان ہے، تمہاری زبان، تمہارے منہ کے اندر بولنے والی زبان، یہ بھی تمہارے لیے امتحان ہے، تم کو جوانی مل گئی یہ بھی تمہارے لیے امتحان ہے، اور جب تم بڑھاپا آئے گا یہ بڑھاپا بھی تمہارے لیے امتحان ہے۔ ہر حالت امتحان ہی کی حالت ہے۔ ان ھذا لھو البلاء المبین، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ میں آزمائش میں ڈالوں گا جیسے ابراہیم علیہ السلام کو مشکل آزمائش میں ڈالا، تم کو تو اتنی مشکل آزمائش نہیں ڈالوں گا، تم کو تو اس سے ہلکی آزمائش ڈالوں گا کہ تم کو تو اپنی چاہتوں کو ذبح کرنا ہوگا، اپنے شوقوں کو دبانا ہوگا۔ جب تم کو حرام ذریعے سے دولت تم کما سکتے تھے اس وقت تمہیں امتحان دینا ہوگا کہ میں حلال پر رہوں گا، اگرچہ مجھے کم ملے حرام کی طرف نہیں جاؤں گا، یہی تمہارا امتحان ہوگا۔ تم کسی گناہ کے نزدیک پہنچو گے، ایک طرف سے میرا ڈر ہونا چاہیے، ایک طرف سے میرا ڈر ہوگا، ایک طرف سے تمہارا نفس ہوگا، تمہارا نفس چاہے گا کہ میں یہ گناہ کروں، اور میرا معبود ہونا تم سے تقاضا کرے گا گناہ سے دور رہو، یہ تمہارا امتحان ہوگا۔ اس امتحان میں تم کامیاب ہو سکو گے یا ناکام ہو جاؤ گے۔ بے شمار انسان کامیاب ہو جاتے ہیں، بے شمار انسان ناکام ہو جاتے ہیں، جب ایک طرف سے اللہ کا حکم اور ایک طرف سے نفس، ایک طرف سے اللہ کا حکم، ایک طرف سے انسان کا شوق، ایک طرف سے اللہ کا حکم، ایک طرف سے مفاد، ایک طرف سے اللہ کا حکم، دوسری طرف سے کچھ ملنے والا ہے غلط طریقے سے، غلط راستے سے، تو اس وقت انسان کو امتحان دینا ہوتا ہے، میں اللہ کا حکم مانوں گا یا حرام کی طرف چلا جاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو اللہ نے نمونہ اسی اعتبار سے بنایا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ملت ابراہیمی سے تعبیر کیا گیا۔ ملت ابراہیمی یہی بنیادی چیزیں تھیں کہ جس میں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا بس ایمان والے کا مزاج ہونا چاہیے کہ یا اللہ آج کا فیشن کچھ اور، آج کی چاہتیں کچھ اور، آج کا ٹریڈیشن کچھ اور، آج کا سماج کچھ اور، مگر آپ کا حکم کچھ اور ہے، میں آپ کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گا کیونکہ آپ کا بندہ ہوں، مجھے یہی امتحان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت نے جو کارنامہ انجام دیا وہ آج ہی کی تاریخ میں تھا۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ تھی، مینا کے میدان میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم پر ذبح کیا، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل آگے چلی اور اسی نسل میں آگے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تولد پذیر ہوئے۔ اسی نسل میں اللہ نے محمد رسول اللہ کو پیدا فرمایا۔ چنانچہ بخاری شریف میں ایک تفصیلی حدیث ذکر کی گئی ہے جس میں اس زمانے کا سب سے بڑا بادشاہ جس کا نام تھا ہیراقل اور اس کا لقب تھا قیصر، اس کے پاس آپ علیہ السلام کا خط پہنچا تھا اسلام قبول کرو۔ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا دنیا کے تمام بڑے بڑے بادشاہوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جائے، چنانچہ آپ نے ایک خط روانہ فرمایا اس زمانے کے سب سے بڑے طاقتور بادشاہ قیصر کو، جس کی اس سے پہلے جنگ ہوئی تھی دوسری سپر پاور کے ساتھ اور وہ فتح ہو گئی تھی، اس لیے اس وقت کی سب سے بڑی طاقت قیصر ہی کی طاقت تھی۔ اور یہ قیصر روم یعنی ہرقل جس کا نام تھا ہرقل، یہ بیت المقدس میں آیا ہوا تھا اور آپ علیہ السلام کا خط مبارک وہاں پہنچا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے۔ دحیہ کلبی ایک صحابی تھے جس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، اتنے زیادہ خوبصورت کہ شاید اس وقت
دنیا میں ان سے زیادہ خوبصورت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھی. تو دہیہ کلبی کے ہاتھ سے وہ خط پہنچا تھا ملک شام، اور جب وہ بادشاہ کے دربار میں وہ خط پہنچا ہے اور بادشاہ نے تمام معلومات کر لی، اور تمام معلومات کرنے کے بعد اس نے کہا یہ تو مجھے یقین تھا کہ نبی آنے والا ہے، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ بنو اسماعیل میں آئے گا، اسماعیل کے نسل میں آئے گا. میرا تصور یہ تھا کہ وہ اسرائیل کی نسل میں آئے گا، جیسے اب تک نبی اسرائیل کی نسل میں آتے رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اسماعیل کی نسل میں وہ نبی آئے گا. انی کنت عالم انہ سیظہر، مجھے تو یہ معلوم تھا کہ وہ نبی آنے والا ہے، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ بنو اسماعیل میں پیدا ہوگا. بنو اسماعیل میں پیدا ہونے کی وجہ وہی ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل کو اللہ نے محفوظ رکھا اسماعیل کے ذریعے سے. ظاہر ہے اگر اسماعیل علیہ السلام وہاں مینا کے میدان میں اللہ کے نام پر ذبح ہو چکے ہوتے تو آگے ان کی نسل نہیں چلتی. تو اسماعیل علیہ السلام کے اللہ نے یہ واضح فرمائی، اسی نسل میں آگے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. چنانچہ اس بادشاہ نے یہی کہا تھا اگر میں اس نبی کی خدمت میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، میں کوشش کروں گا وہاں جانے کی، اگر میں اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا لغسلت عن قدمیہ، میں اس نبی کے پاؤں کو دھوں گا. حدیث کی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے، حتیٰ کہ امام بخاری نے اس کو نقل فرمایا لغسلت عن قدمیہ، اگر اس نبی کی خدمت میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تجشمت لقاءہ، میں پوری کوشش کروں گا اس نبی سے ملاقات کرنے کی. ولو وصلت عندہ، اگر میں اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا لغسلت عن قدمیہ، ان کے پاؤں کو میں دھوؤں گا. اور اس کے بعد پھر اب سناؤ وہ خط جو نبی کی طرف سے آیا ہے. چنانچہ ہرقل کے بڑے دربار میں وہ خط پڑھا گیا، اور اس خط کے الفاظ اس طرح سے تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الى عظیم الروم، سلام علی من اتبع الهدى، اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، فإن لم تسلم فإن علیک اسم الیریسیین، وقل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. یہ خط کا مضمون تھا، اور نیچے آپ کا دستخط مبارک تھا اور مہر لگی ہوئی تھی. جس میں آپ نے لکھا میں یہ خط لکھ رہا ہوں اللہ کا نام لے کر کے، یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے روم کے بڑے بادشاہ کے نام. سلامتی اس انسان پر جو حق کو مان لے. تم اسلام قبول کرو سلامتی پاؤ گے، اور اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو تم کو دو اجر ملیں گے، تمہیں 2 اجر ملیں گے. اور اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا تو تم پر گناہ ہوگا تمہارا بھی، اور سارے ملک کے لوگوں کا گناہ تمہارے ذمہ ہوگا کہ تمہارے اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے لوگ بھی مسلمان نہیں ہوں گے. اور پھر آپ نے قرآن کریم کی آیت نقل فرمائی تھی، اور اس طرح سے وہ خط وہاں پہنچا. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ بعد میں وہ خط محفوظ رہا، اور وہ تاریخ کے مختلف ادوار سے گزرتے آج بھی وہ دنیا میں وہ خط موجود اور محفوظ ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل میں پیدا ہوئے اسی لیے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ذبح کرنے کا قدم اٹھایا تو اللہ نے ان کو ذبح نہیں ہونے دیا، ان کے بدلے میں دمبا ذبح ہوا. اور بعد میں جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا جان ابراہیم کی سنت ہے. یہ ابراہیم کی سنت تو یہ تھی کہ انہوں نے بیٹا ذبح کیا تھا، اور ہمارے لیے سنت یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم سے متعین کردہ جانور ذبح کریں گے. اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ جانور ذبح کرتے رہے، یہاں تک کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک زمانہ آ گیا، اور جب اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی تو آپ نے ہر سال قربانیاں کی ہیں. مدینہ طیبہ میں پہنچ کر، مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے تو قربانی کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں تھا اور مشکلات کی وجہ سے، لیکن جب مدینہ طیبہ آپ پہنچے ہیں تو آپ نے ہر سال قربانی کی ہے. ذی الحجہ کے مہینے میں ایمان والوں کو 2 عظیم الشان عمل انجام دینے ہوتے ہیں. ایک عظیم الشان عمل ہے حج، اور دوسرا عظیم الشان عمل ہے قربانی. حج کا تعلق تو چونکہ حرم کے ساتھ ہے، حرمین کے ساتھ ہے، اس لیے حج کرنے والے تو حج کا عمل وہیں انجام دیں گے، کیونکہ اللہ جل شانہ کی عبادت ہر جگہ کی جا سکتی ہے، مگر 3 عبادتیں ایسی ہیں جو دنیا میں ہر جگہ نہیں ہو سکتی ہیں، ان کی جگہ متعین ہے. ایک ہے طواف کرنا، عمرہ کرنا اور حج کرنا. یہ تو ساری عبادتیں مکہ مکرمہ کے ساتھ خاص ہیں، لیکن باقی ہر عبادت دنیا میں ہر جگہ کی جا سکتی ہے. ان عبادتوں میں سے ایک عظیم الشان عبادت قربانی بھی ہے. یہ قربانی در حقیقت انسان کو ایک سبق دیتی ہے کہ جیسے تم اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک مخلوق جاندار
ایک جانور کو اللہ کے حکم کے مطابق تم ذبح کرنے کے لیے تیار ہوگے، یہ تمہیں سبق ملنا چاہیے کہ تمہیں قدم قدم پر اپنے نفس کو ذبح کرنا ہوگا۔ ایک طرف سے تمہاری چاہتیں ہوں گی، ایک طرف سے تمہارے شوق ہوں گے، ایک طرف سے تمہاری تمنائیں ہوں گی، ایک طرف سے تمہارے مفاد اور تمہارے مفادات ہوں گے، اور ایک طرف سے میرا حکم آئے گا۔ اس وقت تم میرے حکم کو پورا کرو گے، اپنے نفس کو ذبح کرو گے۔ چنانچہ انسان ہر وقت اپنے نفس کو ذبح کرنے کی پوزیشن میں رہتا ہے، کبھی کر پاتا ہے کبھی نہیں کر پاتا۔ سڑک سے آدمی گزر رہا ہے، سامنے سے کوئی نامحرم گزر رہی ہے، اب انسان کے لیے امتحان ہے، ایک طرف سے اپنے نفس کو ذبح کرنا ہے اور اپنی نگاہیں بچانی ہے، اور اگر انسان اپنے نفس کو ذبح نہیں کر پایا تو اپنی نگاہ سے گناہ کرے گا۔ ایک انسان دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس غلط طریقے سے پیسہ آ سکتا ہے، اب اس کو اپنے نفس کو ذبح کرنا ہوگا، ذبح کر کے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، بچا پائے گا تو کامیاب ہوگا، نہیں بچا پائے گا تو گویا اپنے نفس کو ذبح نہیں کر پایا۔ انسان ہر وقت اپنے نفس کے پیچھے چلنے یا اپنے نفس کو ذبح کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے نفس کی 3 قسمیں کی ہیں۔ ایک انسان کا نفس وہ ہے جو انسان کو برائی کی طرف جانے ہی نہیں دے گا، اتنا پاکیزہ نفس، اتنی پاکیزہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ برائی کی طرف جانے ہی نہیں دے گا، اور اگر برائی کی طرف لے گیا اس کا نفس تو بے قراری کے ساتھ، اور جو ہی وہ گناہ ہو جائے گا بے قراری کی وجہ سے، تب تک وہ خاموش نہیں بیٹھے گا جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا۔ اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ اور دوسرا وہ نفس ہے کہ جو کبھی برائی کی طرف لے جاتا ہے کبھی بچا لیتا ہے، کبھی برائی کی طرف لے جاتا ہے کبھی بچا پاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، اور برائی ہو گئی تو افسوس ہوتا ہے۔ اور ایک نفس وہ ہے کہ جو انسان پر مسلط ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ، انسان اس کا غلام ہو جاتا ہے، وہ برائیوں پر برائیاں کراتا رہے گا اور انسان اپنے آپ کو نہیں روک پاتا ہے۔ تو انسان کے نفس 3 قسم کے ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ کے معنی، یا اللہ آپ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں مطمئن ہوں، اگر خطرناک ترین بیماری میں ہوں تب بھی مطمئن ہوں۔ اور اس کی ایک دلچسپ مثال یہ ہے کہ جس کا نفس مطمئنہ ہے وہ سخت ترین مصیبت میں ہوگا، اس سے جب پوچھیں گے کیا حال ہے، وہ کہے گا اللہ کا شکر ہے، مصیبتوں میں ہونے کے باوجود اللہ کا کرم ہے۔ کیسا وقت گزر رہا ہے، کہ بہت اچھا، اللہ کا احسان ہے۔ پریشانیاں کہ ہاں پریشانیاں بھی ہیں مگر اللہ کا احسان ہے، ٹھیک۔ اور جو نفس مطمئنہ نہیں ہوگا تو اس کو ذرا سے پریشانی آئے گی، کیا حال ہے، تو مصیبت، پریشانی، کڑا دعا مشکل، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان مطمئن نہیں رہتا ہے۔ نفس مطمئنہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ صحت کے عالم میں ہو تو شکر کرے گا، مصیبت کے بیماری کے عالم میں ہو تو صبر کرے گا، راحتوں کی حالت میں ہو تو شکر کرے گا، پریشانیوں کے عالم میں ہو تو صبر کرے گا، اور ہر حال میں اللہ کا شفا کسی زبان میں نفس مطمئنہ اسے ہی کہتے ہیں۔ تو انسان کا نفس ہر وقت انسان کو امتحان دلوا رہا ہے، کبھی تو انسان کامیاب ہوتا ہے امتحان دینے میں اور کبھی انسان ناکام ہوتا ہے امتحان دینے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری شخصیت اللہ نے قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ کئی جگہ پر بیان کی، اسی غرض کے لیے تاکہ ایمان والے کے سامنے ہر وقت نمونہ رہے کہ امتحان دینے والے اس طرح بھی امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں یہ کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے ابا جان ابراہیم کی سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاضاحی، پوچھا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قربانیوں کے بارے میں، آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا جان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ہے کہ ساری زندگی آپ کی غربتوں میں گزری، ہر سال آپ نے قربانیاں کی ہیں، اور اسی لیے اسلام میں قربانی کا مکمل قانون ہے، اور وہ یہ کہ ہر وہ مسلمان جو مالی اعتبار سے خوشحال ہو اس مسلمان کو قربانی کرنا ضروری ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قربانی کر سکتا تھا پھر بھی قربانی اس نے نہیں کی وہ ہمارے عیدگاہ میں مت آئے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں مت آئے، کہ جو قربانی کر سکتا تھا پھر بھی نہیں کی۔ ہم اپنے سماج میں جب دیکھتے ہیں بے شمار لوگوں کا حال ایسا ہے کہ وہ وسعتوں کے باوجود قربانیاں نہیں کریں گے، اور عجیب بات یہ ہے کہ عید کے دن ہزاروں خرچ کرنے کو تیار ہیں اپنے شوقوں میں، اپنے کپڑوں پر، اپنے قسم قسم کے کھانوں پر، بلکہ گھومنے پھرنے پر، بچوں کے کھیل تماشوں پر ہزاروں خرچ کرنے کو تیار ہیں، اور جب قربانی کا حکم کیا لگا قربان کچھ کرے ایسے کرو۔ بے شمار لوگ جو ہیں وہ ایک مرتبہ قربانی کی بعد میں کریں گے نہیں، سمجھتے ہیں ایسے پتوری کو وہی کیوں پچھلے سال ہم نے قربانی کی آج کیوں کریں گے۔ طرح طرح کی غلطیاں اور خامیاں رہتی ہیں جیسے ہمارے دین کے دوسرے شعبوں میں بہت زیادہ کمزوریاں آئی ہیں، ٹھیک اسی طرح سے قربانی کے باب میں بھی بہت کمزوریاں ہیں۔
اور طرح طرح کی خامیاں پائی جا رہی ہیں. بہت سارے لوگ جن پر خود کی قربانی واجب ہے اپنی نہیں کریں گے، معصوم بچوں کی طرف سے کریں گے. جی بڑی تمناؤں کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے، آج ہم نے قربانی اسی کی طرف سے کرنی ہے. اس معصوم بچے پر تو قربانی لازم بھی نہیں ہے، آپ پر قربانی لازم ہے، اپنا فرض چھوڑ دیا اور چھوٹے بچے کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں. یاد رکھنا چاہیے کہ ہر مسلمان ہر وقت یہ دیکھے کہ میں اس وقت کون سی پوزیشن میں ہوں. میں اگر مالی اعتبار سے اللہ نے مجھے خوشحال بنایا، میں اللہ کا حکم پورا کروں گا، چاہے مجھے خرچے کرنے پڑیں، چاہے مجھے قرضہ لینا پڑے، مگر اللہ کا حکم پورا کروں گا. بہت تعجب ہوتا ہے کہ لاکھوں خرچ کرنے کے بعد انسان حج کرنے پہنچا اور پھر کہتا میں قربانی کیوں کروں گا، میں تو قربانی ایک میں نے حج میں کر لی، دوسری کیوں کروں گا. اور طبیعت ہی آمادانی ہوتی ہے حکم ماننے کے لیے کہ ایسے کوئی حجت میں قربان، میں کیوں چپیا قربان کروں. یہی آدمی ہزارہ روپے خرچ کرے گا وہاں کی شاپنگ پر، وہاں کی چیزیں خریدنے پر، مگر اللہ حکم پورا کرنے کے لیے لہت اولاد کرے گا اور گردن چھڑانے کی کوشش کرے گا اور کسی طرح سے جو ہے یہ معاف ہو جانی چاہیے. ایسے سفرت میں سے ایسے قربان چھو. غرض یہ کہ قربانی کے باب میں انسان کو بہت بیدار مغز رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اس جماعت میں آ چکا ہوں جس جماعت پر قربانی لازم ہے اور میں حکم پورا نہیں کر رہا ہوں. یہ وہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ نے اپنے نبی سے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے. یہ حوض کوثر کا مطلب سب سے اونچا مقام. حوض کوثر کا مطلب حوض کوثر ہی ہے. حوض کوثر کا مطلب بہت بڑا خیر ہم نے آپ کو عطا کیا. اس حوض کوثر کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ شاہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، یا تو سب سے اونچا مقام عطا کیا، اس میں کوئی شک نہیں. آپ کو رحمت للعالمین بنایا، اس میں کوئی شک نہیں. آپ خاتم النبیین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اس کائنات میں سب سے محبوب رب العالمین جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اس کائنات میں نبی ہونے کا اعلان مخلوقات کے ذریعے سے جتنا محمد رسول اللہ کے بارے میں کرائے گا اور کسی نبی کے بارے میں نہیں کرائے گا. اللہ اعلان کرتے ہیں یہ میرا نبی ہے. فرشتوں سے اعلان کرایا نبی ہیں، جانوروں سے اعلان کرایا گیا نبی ہیں، مخلوقات سے اعلان کرایا گیا نبی ہیں، جنات سے اعلان کرایا گیا نبی ہیں، حتیٰ کہ دوسری قوموں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ محمد رسول اللہ نبی تھے. تو جتنا اعلان آپ کے نبی ہونے کا اس کائنات میں کیا گیا اور کہیں کسی کے بارے میں نہیں کیا گیا ہے، تو محمد رسول اللہ کو اللہ نے خیر کثیر عطا فرمایا. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب کی قربانیاں بھی دیں. تو قربانی کا حکم اللہ نے اپنے نبی کو دیا. اس لیے مسلمان ہمیشہ شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ قربانیاں کرتے آئے ہیں اور قربانیوں کی تاریخ بڑی عجیب تاریخ رہی ہے. جس انسان کی مالی پوزیشن ایسی ہو کہ جس پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے، اس انسان پر قربانی بھی لازم ہو جاتی ہے. قربانی لازم ہونے کی کئی شکلیں ہیں. ان شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے کہ مالی اعتبار سے یہ مسلمان چاہے مرد ہے یا عورت ہے اس حالت میں ہے کہ اس پر قربانی لازم ہو گئی، تو گویا مال کے اعتبار سے قربانی لازم ہو گئی. اور قربانی لازم ہونے کی ایک قسم اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ ایک انسان نے نیت کی یا اللہ میرا فلانا مسئلہ اگر حل ہو گیا میں قربانی کروں گا، یا اللہ اگر فلانا بیمار صحتیاب ہو گیا میں قربانی کروں گا، یا اللہ فلاں مسئلہ ہماری فلاں مشکل حل ہو گئے ہم قربانی کریں گے. وہ مسئلہ جو ہی حل ہو جائے گا یہ قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے. ایک قربانی تو واجب ہوتی ہے تب جب مالی اعتبار سے انسان اچھی حالت میں ہو، اور دوسری قربانی لازم ہوتی ہے تب جب انسان نے خود اپنے ذمہ قربانی لازم کر دی ہو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، جو تم نے نظریں مانی ہیں ان کو پورا کرو. یا اللہ اگر میرا فلانا کام ہو گیا میں یہ کام کروں گا، اگر وہ کام ہو گیا تو وہ کام کرنا ضروری ہے، لازم ہو جاتا ہے. وہ مثلا فرض کرتے ہیں ایک انسان نے کوئی قدم اٹھایا کہ یا اللہ اگر اس قدم اٹھانے میں کامیاب ہو گیا، یا اللہ میں نے بزنس شروع کیا اگر میں کامیاب ہو گیا، یا اللہ میرا بچہ امتحان دے رہا ہے اگر یہ کامیاب ہو گیا، یا اللہ کسی کا آپریشن ہونے والا اگر یہ صحتیاب ہو گیا تو ہم یہ کریں گے. یہ جو اگلا والا قدم ہے ہم اتنی نمازیں پڑھیں گے، ہم حج کریں گے، ہم عمرہ کریں گے، ہم قربانی دیں گے، تو وہ جانور قربان کرنا، وہ قربانی پورا کرنا لازم ہے. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نظریں پوری کرو. تو قربانی لازم ہونے کی دوسری صورت ہے نظر. اور تیسری صورت قربانی لازم ہونے کی ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی غریب انسان تھا جس کے ذمہ قربانی تو نہیں تھی مگر قربانی کے دن میں سے جانور خرید لیا قربانی کی نیت سے. جو ہی جانور خرید لیا قربانی کی نیت سے یہ لازم ہو گیا، اب اس کو بدل بھی نہیں سکتے ہیں اور یہی جانور کرنا پڑے گا. اور اگر خدا نخواستہ یہ جانور گم ہو گیا یا مر گیا یا بیمار ہو کر کے قابل نہیں رہا، اس غریب پر دوسری قربانی لازم نہیں ہوگی کیونکہ بیچارہ غریب انسان ہے. بہرحال
ہر ایمان والے کو دیکھنا چاہیے کہ میں اس کیٹیگری میں تو نہیں آ گیا ہوں کہ جس کیٹیگری والوں پر قربانی لازم ہے. اگر اس کیٹیگری میں آ گیا ہو تو پھر قربانی شوق کے ساتھ کرنی چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ کسی ایمان والے نے قربانی لازم ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کی تو پھر یہ معاف نہیں ہوگی, یہ توبہ سے بھی ختم نہیں ہوگی. اتنا پیسہ صدقہ کرنا لازم ہے. چاہے ابھی 2 دن پہلے ایک بھائی سے اسی طرح سے گفتگو ہو رہی تھی, جب اس کے سامنے ساری تفصیل آئی تو تفصیل آنے کے بعد اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ذمہ تو سال سے قربانیاں لازم ہیں اور میں نے کی نہیں ہے, اب میں وہ قربانی ادا کروں گا. چاچا تقریباً 1 یا سوا لاکھ روپیہ اس نے صدقہ کرنے کا ارادہ کر لیا پچھلی ساری قربانیوں کے بدلے میں. جو قربانیاں لازم تھیں اور ہم نے نہیں کی, اس کے بعد پھر اتنا پیسہ صدقہ کرنا وہ لازم ہے, وہ معاف ہونے والا نہیں ہے, توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا. چاہے 1 سوا لاکھ روپیہ ابھی پچھلے 2 دن پہلے اس نے صدقہ کرنے کا ارادہ کر لیا. جب اس نے ساری زندگی کا حساب لگایا اور صاحب نے یہ کہتا تھا, کہنے لگے جناب ہماری حالت یہ کہ اب عید الاضحیٰ کا دن آتا تھا, ہم پہلگام گلمرگ گھومنے کے لیے جاتے تھے, ہزاروں خرچ کرتے تھے, قربانی ہم نے نہیں کی. تو قربانی باقی ہے. بہرحال قربانی کے 3 دن ہیں, ان 3 دنوں کے اندر اندر قربانی ہو جانی چاہیے. اگر 3 دنوں کے اندر قربانی نہیں کی, اس کے بعد پھر وہ پیسہ صدقہ کرنا ہوگا, خیرات کرنا ہوگا اور اس کا حساب کرنا ہوگا کہ تب ایک حصے کا پیسہ کتنا بنتا ہے. تو ہر سال کا حساب کرنے کے بعد پھر وہ پیسہ صدقہ کرنا چاہیے اور صرف غریب مستحق کو وہ پیسہ دینا ہوگا. قربانی کے لیے اللہ کے نبی نے جانور بھی طے کر دیے ہیں, اور ان میں جو متعین جانور وہ 3 ہی قسم کے ہیں. ایک تو ہے چھوٹا جانور یعنی بھیڑ, چاہے وہ نر ہو چاہے مادہ ہو, بکری چاہے نر ہو چاہے مادہ ہو, اسی طرح سے بیل اور بھینس نر ہو یا مادہ ہو, اور اسی طرح سے تیسرے قسم کا جانور وہ ہے اونٹ. اور ان تینوں جانوروں کے متعلق تفصیل بیان کی گئی کہ چھوٹا جانور جو ہے وہ کسی ایک آدمی کی طرف سے قربان ہوگا, ایک آدمی کا فریضہ اس سے ادا ہو سکے گا, ثواب چاہے سارے گھر والوں کو مل جائے مگر ادا ہوگا کسی ایک ہی طرف سے. اور بڑا جانور جو ہے اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں, یہ 7 آدمیوں کا حصہ اس میں ہو سکتا ہے, 7 آدمیوں کی طرف سے وہ قربانی کی جائے گی. اور اس سے بڑا جانور اونٹ جو ہے وہ بعضی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے 7 آدمیوں کی طرف سے, اور بعضی احادیث سے پتہ چلتا ہے 10 آدمیوں کی طرف سے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ذی الحجہ کی صبح کو قربانی کرنے سے پہلے ازواج مطہرات نے مینا کے میدان کے اندر گوشت تقسیم کروایا. تو حضرت عائشہ فرماتے ہیں ہم نے پوچھا قربانی ابھی ہوئی نہیں, یہ گوشت کیسے آ گیا؟ تو ان سے فرمایا گیا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گائے قربان کرائی ہے اپنی ساری امت کی طرف سے, اور اسی کا گوشت تقسیم ہو رہا ہے. بعد میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ ہر سال قربانی کرتے تھے, سب سے پہلے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف سے. ان سے پوچھا گیا حضرت آپ ہر سال حضور کی طرف سے قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا جب اللہ کے نبی نے اپنی ساری امت کی طرف سے قربانیاں کی, ہم کیوں نہیں کریں گے؟ چنانچہ کتنے ایمان والے ہیں جو ہر سال اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا حق سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی طرف سے آج سب سے بڑا عمل جو ہے وہ قربانی کا عمل ہے, یہ عمل ہم حضور کی طرف سے بھی کریں گے. کتنے مسلمان ہیں کہ جو شوق کے ساتھ جانور خریدیں گے, پورے سال اس کو پالیں گے, پورے سال پالنے کے بعد پھر اب جب عید کا دن آئے گا پہلا حصہ اللہ کے نبی کی طرف سے, دوسرا حصہ اپنے والد کی طرف سے, تیسرا اپنی والدہ کی طرف سے, چوتھا حصہ اپنی طرف سے, پانچواں اپنی اہلیہ کی طرف سے, 2 حصے اور باقی رہ جاتے ہیں. اپنے اولاد بالغ اولاد اگر ہو ان کی طرف سے بھی قربانیاں کر سکتے ہیں شوق کے ساتھ. میرے بھائیوں قربانی کے جانور خریدنے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ شہر کے لوگ عام طور پر اپنے گھروں میں جانور نہیں رکھتے ہیں, وہ جانور بیچنے والوں سے جانور خریدتے ہیں, اس میں بہت احتیاط برتنی چاہیے. بعض دفعہ وہ کہیں گے یہ اس کی عمر اتنی ہے, اتنی عمر ہوتی نہیں ہے. اس لیے کسی ماہر قصائی سے معلوم کرنا چاہیے کہ جانور قربانی کے قابل ہے یا نہیں, اس کی عمر بھی صحیح ہونی چاہیے اور اس کی باڈی کی حالت بھی صحیح ہونی چاہیے. عمر کم سے کم 1 سال جانور ہونا چاہیے, اس سے کم نہیں. ہاں اگر بھیڑ یا دمبا بہت طاقتور ہے اور وہ 6 مہینے کا ہے مگر لگتا یہ ہے 1 سال جیسا ہے, اس کی قربانی ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہ بہت کمزور ہو تو پھر وہ 6 مہینے کا نہیں, پھر 1 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح سے بڑا جانور جو ہے وہ کم سے کم اس کی عمر 2 سال کی ہونی چاہیے, اور اونٹ کم سے کم 5 سال کی عمر کا ہونا چاہیے, تب اس کی قربانی درست ہوگی. قربانی میں اللہ جل شانہ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج کے دن تم میرے نام پر خون بہاؤ.
چاچے دنیا میں بارہا یہ کوششیں ہوئیں کہ قربانی کا عمل بند ہو جانا چاہیے. یہ جو لاکھوں جانور مسلمان ذبح کر دیتے ہیں، اس کے بجائے یہ رقمیں اگر جمع کی جائیں اور ان رقموں کو غریبوں میں تقسیم کیا جائے تو کیا ایسا ہو سکے گا یا نہیں؟ کہ جواب ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قربانی کے دین کا عمل قربانی ہی سے پورا ہوگا، پیسہ جمع کرنے سے نہیں ہوگا. چاہے کسی علاقے کے لوگ کتنے ہی غریب ہوں، ان کی مالی مدد ضرور کی جائے، مگر قربانی کا عمل روکا نہیں جا سکتا. اس لیے کہ اپنے ان فلسفوں سے اگر دین کے احکام کو بدلنے لگیں پھر تو کل کو سارے حکم بدل جائیں گے. کل کو تو کوئی انسان کہے گا کہ صاحب پہلے زمانے میں لوگ میلے کچالے ہوتے تھے، پانی کی قلت تھی اس لیے وضو کرنے کا حکم دیا تھا. آج تو ہم بہت صاف شفاف رہتے ہیں اور صبح سویرے ہم نے بہت اچھے نئے کپڑے پہنے ہیں اور آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آفس جو ہے بند ہے، تو اب ہمیں نیا وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وضو تو تب کرنا تھا جب ہم کھیتوں میں کام کریں، گرد و غبار میں ہوں، تب وضو کرنا چاہیے. اب جب ہمیں کوئی گرد و غبار نہیں تو وضو اگر انسان اپنی عقل کے فلسفوں سے دین اسلام کے احکام کو بدلنا شروع کر دیں پھر تو ایک حکم میں باقی نہیں رہ سکے گا. ایک انسان کہے گا کہ اسلام نے حکم دیا ہے روزہ رکھو تاکہ تقوی، میرے اندر تقوی آ چکا ہے لہذا میں روزہ نہیں رکھوں گا. اس لیے انسانوں کے اپنی عقلوں کے فلسفوں سے، انسانی عقلوں کے فلسفوں سے احکام نہیں بدلیں گے، احکام جو کہ تم باقی رہیں گے. قربانی مسلمانوں کا شعار ہے، قربانی مسلمانوں کی علامت ہے. جہاں مسلمان رہیں گے وہاں وہ قربانیاں، جیسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مسلمانوں کی علامت ہے، جیسے جمعے کی نماز پڑھنا مسلمانوں کی علامت ہے، جیسے اذان پڑھنا مسلمانوں کا شعار ہے، ایسے ہی قربانی کرنا مسلمانوں کا شعار ہے. شعار ختم نہیں ہوا، یعنی یونیفارم مسلمانوں کے آئیڈینٹی، مسلمانوں کی شناخت، مسلمانوں کے مسلمان ہونے کا ثبوت. تہجد کی نماز بہت قیمتی نماز ہے مگر یہ شعار نہیں ہے. جماعت کی نماز شعار ہے. شعار کہتے ہیں اس عمل کو جس سے سب کو پتہ چل جائے یہ مسلمان ہے. وہ عمل اگر اسلامی اصولوں کے مطابق چھوٹے درجے کا عمل ہے مگر جب وہ شعار بنتا ہے تو اس کی اہمیت بدل جاتی ہے. جیسے اذان پڑھنا صرف سنت ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ شعار بھی ہے. شعار کا مطلب ہوتا ہے یہ علامت ہے، یہ شناخت ہے، اس کو ختم نہیں کر سکتے. اس لیے ہر کتابوں میں اذان کی حیثیت یہ ہے. کسی ملک کے مسلمان ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہاں جب اذانیں ہوں گی تو سمجھا جائے گا مسلمان بستے ہیں. اگر کسی جگہ جنگی حالات ہوتے ہیں اور یہ پتہ نہیں کہ اس بستی میں مسلمان ہیں یا نہیں تو حکم یہ انتظار کرو، اگر بستی سے اذان کی آواز آ گئی تو سمجھو تم مسلمان اندر ہیں، اور اگر بستی سے اذان کی آواز نہیں آئی تو علامت ہے